حج تین قسموں کا ہے، تین قسمیں ہیں حج کی. ایک ہے حج قران، ایک ہے حج افراد، اور ایک ہے حج تمتع. اکثر جو حاجی جاتے ہیں پاکستان، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے یا دیگر یہاں سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، وہ جو حج کرتے ہیں وہ ہوتا ہے حج تمتع. حج تمتع کیا ہے؟ حج افراد کیا ہے؟ حج قران کیا ہے؟ حج قران پہلے اسے جاننا چاہیے. حج قران یہ وہ حج ہے کہ جب کوئی حج کا ارادہ کرتا ہے تو جب وہ سفر شروع کرتا ہے تو میقات سے پہلے، یہ میقات کیا ہے؟ 5 ایسی میقات ہے جو حرم پاک میں داخل ہونے سے قبل جو بھی عمرہ کا ارادہ کر کے جائے تو اس پر یہ لازم ہے کہ میقات سے قبل وہ احرام کو باندھ لے. احرام ظاہری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں بظاہر کہ صرف 2 چادروں کا نام ہے جو ہم بغیر سلی ہوئی 2 چادریں پہنتے ہیں. نہیں، بلکہ احرام در حقیقت ایک کیفیت ہے. احرام ایک وہ ہمارا ان دنوں میں جب تک احرام ہو کچھ باتیں جو ہم پر لازم ہے کہ وہ چیزیں کہ جو احرام کے بغیر ہم پر حلال تھی مگر احرام پہننے کے بعد وہ چیزیں وہ باتیں ہم پر حرام کر دی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو احرام کہا جاتا ہے. تو میقات یہ 5 میقات ہیں. اب چاہے جو مدینہ طیبہ سے جا رہا ہو، کوئی طائف سے آ رہا ہو، کوئی پاکستان سے جا رہا ہو، ہندوستان سے، تو یہ تمام تر جانے والے زائرین ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ میقات کے بغیر اندر داخل ہو جائیں، بلکہ میقات یہ ضروری ہے کہ میقات سے قبل اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے کہ اب احرام باندھ لیا جائے. یعنی جو احرام میں ہوتے ہیں تو وہ نیت کر لیتے ہیں. مردوں کے لیے احرام 2 چادریں اور اس کے بعد پھر بہت سی ایسی پابندیاں جو ان پر عائد ہو جاتی ہیں اس وقت تک جب تک کہ احرام کھل نہ جائے. احرام کو جو ہے تمام تر فرائض کو ادا کر لینے کے بعد احرام کو اتار نہ دیا جائے تو وہ پابندیاں عائد رہتی ہیں. تو اسی طرح خواتین وہ یقیناً صرف نیت کرتی ہیں، ان کا احرام ان کا لباس ہی ہے، صرف چہرہ ان کو اوپن رکھنا ہوگا. میقات سے جب پہلے نیت کر لی جاتی ہے اور پھر میقات کے اندر داخل ہونے سے پہلے احرام کی حالت میں داخل ہوتے ہیں. تو حج قران یہ کیا ہے؟ حج قران کہ جو حج قران کرتے ہیں وہ ایک ہی احرام پہنتے ہیں. یعنی کہ اب کوئی حج قران کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ ایک ہی احرام پہن کر اب وہ جب پہنچے گا مکہ مکرمہ میں، حرم میں، اب احرام چاہے اس نے یہاں سے باندھا ہو یا کہیں کسی اور کنٹری سے باندھا ہو یا ریاض سے باندھا ہو، جدہ سے احرام نہیں باندھا جاتا. بہت سے ایسے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جدہ میں اتر کر احرام باندھیں گے. نہیں، اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو وہ گناہگار ہو جاتا ہے. کیوں کہ میقات جدہ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، میقات پہلے آتی ہے. ہر ایروپلین کے تمام تر ایئر لائنز میں یہ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ جو بھی عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں وہ احرام کو باندھ لے. میقات پہلے آتی ہے، پھر جو ہے جدہ آتا ہے. ہاں ریاض ہے یا اس کے علاوہ کوئی دبئی میں اسٹے کر رہا ہے یا کہیں اور اسٹے کر رہا ہے تو وہ پہلے وہیں پر احرام باندھ لے، پھر جو ہے وہ سفر کو اپنے شروع کرے. تو حج قران میں جو احرام باندھا جاتا ہے تو جب وہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو پہلے عمرہ کرتے ہیں. عمرہ کر لینے کے بعد اب وہ اس احرام کو اتارتے نہیں ہیں جب تک حج کے ایام نہ آ جائیں. اب حج کے ایام آتے ہیں تو پھر اسی احرام میں وہ حج بھی کرتے ہیں. عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں کیا جاتا. اب ایک ہی احرام سے مطلب یہ نہیں کہ 2 ہی چادریں ہوں. اگر کوئی تبدیل کرنا چاہے they can do it، مگر نیت جو ہوتی ہے فرسٹ کہ احرام کی، اب یہ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کا حج مکمل نہیں ہو جاتا. تو عمرہ اور حج ایک احرام میں جو کیا جائے وہ حج قران ہے. اسی طرح حج افراد
کہ جو وہاں کے اکثر جو مقامی جو لوگ ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف حج کا احرام باندھتے ہیں جس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ ہم جو جاتے ہیں یہاں سے بہت سے ہمارے ساتھی جو جاتے ہیں وہ نیت کرتے ہیں حج تمتع کی۔ حج تمتع کیا ہے کہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو پہلے وہ عمرہ کرتے ہیں، احرام باندھنے کے بعد وہ عمرہ کر لیتے ہیں۔ عمرہ کر لینے کے بعد اب کچھ دن ان کے باقی ہوتے ہیں، مثلاً کوئی 2 ذی الحجہ کو پہنچ گیا، کوئی 3 کو پہنچا، کوئی 4 کو پہنچا، تو اس نے عمرہ تو کر لیا۔ عمرہ کرنے کے بعد اب اس نے احرام کھول دیا، احرام کی پابندیوں سے وہ باہر آ چکا ہے۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے حج کے دنوں کا، حج کے ایام کا وہ انتظار کر رہا ہے۔ اب جب 8 ذی الحجہ کا دن آتا ہے تو اب وہ حج کا احرام پہنتا ہے، دوبارہ دوسرا احرام جو پہنتا ہے وہ پہن کر اب حج کے فریضے کو وہ ادا کر رہا ہے۔ یہ ہے حج تمتع۔ تو یہاں سے جتنے زائرین جو جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ اب حج کے لیے جو جاتے ہیں زائرین، آج کل وہاں پر یہی سسٹم ہے کہ وہ کسی نہ کسی گروپ میں ہوتے ہیں، پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، ایک عجیب ایک سما ہوتا ہے، ہر ایک کو آپ دیکھیے زباں پر رب کا ذکر جاری ہوتا ہے، اور بس ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ 9 ذی الحجہ کا دن کب آئے، یوم العرفہ، یہ کب آئے تاکہ ہم وقوف عرفہ کریں۔ یہ حج کا اہم ترین فرض ہے یہ۔ تو جو گروپس میں جاتے ہیں تو وہاں پر 8 ذی الحجہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن حج کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، تو گروپس والے ایک دن قبل وہ لے جاتے ہیں، یعنی 7 ذی الحجہ کو وہ کہتے ہیں کہ بھائی چلیے اب ہم مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو 7 ذی الحجہ کو لوگ وہاں پر مینا کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب سب کا روٹ بھی ایک ہے، سب کا مقام بھی ایک ہے، سب کا کام بھی ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے کہ اب ہم نے مینا میں جمع ہونا ہے۔ تو 7 ذی الحجہ کو وہ گروپ لے جاتے ہیں۔ جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز فجر مکہ مکرمہ میں ادا کرنے کے بعد ظہر کی نماز مینا میں پڑھی جائے، مگر جو گروپس میں جاتے ہیں کیونکہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے، پبلک ہونے کی وجہ سے، وہ ایک رات پہلے لے جاتے ہیں۔ 7 ذی الحجہ کی نماز عشاء کے بعد وہ لے جاتے ہیں، تو فجر جو ہے وہ مینا میں پڑھاتے ہیں۔ تو آپ فجر کی نماز پڑھیے، جو حجاج جا رہے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں انہی کے لیے خاص طور پر، اور اس نیت سے بھی کہ اللہ کرے ہمیں بھی یہ موقع اللہ عطا فرما دے۔ تو 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام کو گروپ کی صورت میں مینا میں جب لے جایا جائے گا، اب مینا میں وہ فجر ادا کریں گے، جبکہ فجر کی نماز کا ادا کرنا یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ حج شروع ہو رہا ہے نماز ظہر سے، تو فجر پڑھنے کے بعد آپ آرام کریے، اس کے بعد ظہر کی نماز کا جب وقت آیا اب آپ ظہر ادا کر رہے ہیں۔ ظہر کی جو نماز ہے اب یہ حج کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ مینا میں 8 ذی الحجہ کے دن ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر دوسرا دن ہوگا کون سا؟ 9واں، 9th of ذی الحجہ۔ تو 9th of ذی الحجہ کی فجر بھی آپ 5 نمازیں فرام ظہر ٹل نیکسٹ ڈے کی فجر مینا میں ایک ہی مقام پر آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب جب یہ 5 نمازیں آپ نے ادا کر لی، اب ناشتہ وغیرہ کریے، ناشتہ وغیرہ کر لینے کے بعد اب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اب ہم جا رہے ہیں عرفات کے میدان میں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب تمام حاجی کی ایک ہی جستجو ہوتی ہے کہ آج ہی کا وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کرم فرما رہا ہے۔ یہی وہ عرفات کا موقع، عرفات کا دن کہ جس دن حاجی سب عرفات کے مقام پر جمع ہوتے ہیں، اور یہی وہ دن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے وقوف عرفہ کیا، حج کے ارادے سے جو حج کیا، یہی وقوف عرفہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر ایک گناہ نہیں ہوتا۔ یہ برکت وقوف عرفہ کی ہے۔ 9 ذی الحجہ کے دن جب حجاج پہنچتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جب جاتے ہیں ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے
کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ ایسا آ جائے کہ وہ وہاں نہیں جا سکتے، مگر وہاں کی جو گورنمنٹ اور حکومت 9 ذی الحج کے دن 5 منٹ کے لیے بھی ہیلی کاپٹر میں اس کو بٹھا کر بھی لے جائیں گے، اور صرف 1 منٹ بھی اس نے وہاں اسٹاپ کر لیا، گزر گیا، وقوف عرفہ کر لیا، وہ بھی ویسا ہو جاتا ہے جیسے گناہوں سے پاک ہے۔ تو یہ 9 ذی الحج کا دن ہے، یہ عرفہ کا دن ہے کہ حاجی سب کٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہاں پر دعائیں کیا مانگیں، ہم وہاں کون سی صورتیں پر ہیں، کیا ورد کریں، کون سا ذکر کریں۔ حضرات گرامی، حج کے لیے کوئی مخصوص کوئی ایسی دعائیں نہیں ہیں، بس وقوف مینا میں رکیے، حضور نے وہاں قیام فرمایا، حضور کی سنت پر عمل کریے، یہی حج ہے۔ آرام کریے، سو جائیے، نماز کے وقت اٹھیے، نماز پڑھیے، اور جب تمہیں لگے کہ کچھ اپنے رب سے مانگوں تو پھر مانگنا شروع ہو جائیے۔ عرفہ کا جو دن ہے، یوم العرفہ، اس دن حضور کا جو طریقہ رہا، حضور نے جو عمل فرمایا، آپ نے اس دن دعا فرمائی۔ تو عرفہ کے دن جو حجاج ہیں وہ ہو سکے تو زیادہ وقت دعا میں گزاریے۔ اب دعا کرتے رہیے، اپنے لیے کریے، اپنے گھر والوں کے لیے کریے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کریں، اپنے مرحومین کے لیے کریے، جہاں رشتہ دار کو چھوڑ کر گئے ہو ان کے لیے کریے۔ وہ دن عرفہ کا دن دعاؤں کا ہے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریے۔ یہ دن عرفہ میں حجاج جب پہنچتے ہیں، یہ کس وقت پہنچتے ہیں؟ اب انہوں نے نماز فجر تو ادا کی ہے مینا میں، فجر کے بعد اب ناشتہ وغیرہ کر کے ظہر ان کو ادا کرنی ہے مقام میدان عرفات میں۔ اب ظہر کے لیے یہ پہنچے ہیں عرفات کے میدان میں، اب نماز ظہر ادا کریں گے، ظہر کے بعد وہ دعائیں کریں، اب وہ نماز عصر کا وقت آئے گا، نماز عصر ادا کریں گے، نماز عصر کے بعد اب وہ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ نماز مغرب کا، غروب آفتاب کا۔ جیسے غروب آفتاب ہوگا پھر یہ شور ہوگا، خیموں سے یہ آواز آئے گی کہ اب چلیے مزدلفہ کی طرف۔ ظہر پڑھ چکے ہیں، عصر پڑھ چکے ہیں، مغرب کی اذان ہوئی، مگر عرفات کے دن نماز مغرب ادا نہیں کی جا رہی۔ حجاج احرام کی حالت میں ہے، حج کا اہم ترین رکن جو ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی پہلی نماز آ رہی ہے۔ کون سی نماز آ رہی ہے؟ مغرب کی اذان ہو رہی ہے، مگر اس دن حاجی نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی مفتی ان پر فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ نماز مغرب کا وقت گزر گیا، کا گزرنے دو، 9 بج چکے ہیں، کوئی بات نہیں، 10 بج چکے ہیں، کوئی بات نہیں، آج مغرب نہیں پڑھنی۔ بھئی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ آج ہمارے مصطفیٰ نے نہیں پڑھی۔ جس دن نبی نے نماز نہیں پڑھی وہ حج کا حصہ بن چکا ہے۔ اب مغرب کی نماز یہاں تک کہ 10 بج چکے ہیں، 11 بج چکے ہیں، 12 بج چکے ہیں، بس کا انتظار ہو رہا ہے، بسیں نہیں آئی، ہم انتظار میں ہیں، اب مغرب نہیں پڑھ رہے۔ پھر جب غروب کی صورت میں وہ پورا غروب، جب حجاج یوم عرفہ کے دن گزار کر عرفات کے میدان سے نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد غروب آفتاب ہونے کے بعد اب یہ جا رہے ہیں مزدلفہ کے میدان میں، اب مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب جب یہ مزدلفہ گئے، یہ رات کون سی ہے؟ یہ وہ رات ہے جو 10ویں ذی الحج کی رات ہے۔ حاجیوں کے لیے یہ وہ رات ہے کہ جو شب قدر سے بھی افضل رات ہے، جو حجاج ہیں۔ اب جب مزدلفہ پہنچے تو مزدلفہ میں پہنچ کر سب سے پہلے وہ نماز مغرب جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ یعنی کیا مطلب کہ نماز مغرب کا وقت گزر چکا ہے تو قضا کی جماعت نہیں ہوتی، مگر وہاں پر نماز مغرب جماعت سے ادا کی جائے گی، اقامت کہی جائے گی، نماز مغرب ادا ہوگی، اور نماز مغرب کے 3 رکعت فرض پڑھ لینے کے فوراً بعد دوسری اقامت کہی جائے گی۔ اب کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے؟ نماز عشاء کی پڑھی جا رہی ہے۔ پھر اب وتر پڑھیے، سنت پڑھیے، جو کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ اس کے پڑھ لینے کے بعد اب جو ہے وہاں پر اب آپ کنکر جو چننا ہے، جو تلاش کرنا ہے، یہ مزدلفہ کی رات، مزدلفہ کے مقام پر 10ویں رات کو حجاج وہاں پر کنکر کو تلاش کرتے ہیں۔ ٹوٹل کنکر جو ہمیں درکار ہوتے ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے، وہ ہوتے 49۔ اس کی جو تعداد ہے
49 وہ میں آگے عرض کر رہا ہوں، مگر آپ 72 کنکر لے لیجئے، آپ جو ہے زائد ہی لے لیں تاکہ کوئی ہم سے گم ہو جائے، جب اسے تلاش کر لیں تو اسے 3 بار پانی میں دھو کر اپنے پاس رکھ لیجئے۔ اب وہ رات آپ جو ہے دعا کریے، درود پڑھیے، انتظار کریے، چاہے تو سو جائیے۔ اب نماز فجر آپ کو مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ مزدلفہ میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب تک، جب تک آفتاب طلوع نہیں ہو جاتا، جیسے طلوع آفتاب ہوا اب آپ کو شیطان کو کنکر مارنے کے لیے اب مزدلفہ سے آپ کو جمرات کی طرف بڑھنا ہے۔ اب یہ وہ پروسیس ہے حج کا کہ جمرات کی طرف ہم جب بڑھتے ہیں تو 10واں دن ہے، یہاں پر انتہائی صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ہمیں اپنے رب سے یہی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اے اللہ، جس طرح دیگر پروسیس کو آسان کیا ہمارے لیے، اب اس پروسیس کو بھی آسان کر دے، کیونکہ مارنا شیطان کو ہوتا ہے، اور شیطان کو مارنا ظاہری طور پر آپ کو ایک پتھر نظر آ رہا ہے، آپ کے ہاتھ میں کنکر ہیں، تو جو حج کر کے آئے ان سے پوچھئے کہ کس قدر مشکل ہے یہ پروسیس۔ تو میں ان اللہ والوں کو کیا کہوں جو ہر روز شیطان کو مار رہے ہوتے ہیں۔ حج کے دن 10 ذی الحج کے دن جب حجاج جاتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے، یہ ایک وہ پروسیس ہے کہ جس میں برداشت، صبر کے دامن کو تھام کے رکھنا چاہیے۔ اب جب پہنچتے جمرات میں تو 3 شیطان ہیں، ایک بڑا شیطان ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے۔ تو 10ویں ذی الحج کے دن ایک ہی شیطان کو کنکر مارنے ہیں، 7 جو سب سے بڑا شیطان ہے، بس آپ کنکر ماریے، 7 کنکر ایک شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑ کے آپ اس قدر قریب ہو کر کہ آپ یقین ہو جائے کہ یہ پتھر لگ رہا ہے یا اس دائرے میں گر رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ 7 مرتبہ 7 کنکر پھینکیں گے، ماریں گے۔ یہ وہی ادائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اداؤں کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے کہ اب جب حجاج پہلے دن 10 ذی الحج کے دن کنکر جب مار چکے ہیں 7 کنکر، اب وہ رخ کرتے ہیں اپنے ہوٹلوں کی جانب، اور اب وہ انتظار کرتے ہیں کہ جو گروپ لیڈر ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ قربانی جو ہم ان کے جو ذمہ لگائی ہوتی ہے، اب انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نام کی ہماری قربانی وہ ہو چکی ہے یا نہیں۔ تو جب تک ہمیں یہ اطلاع نہ مل جائے، میک شور، جب تک ہمیں یہ کنفرم 100% پتہ نہ چل جائے کہ ہاں ہم نے جو ذمہ لگایا تھا وہ ہمارے نام کی قربانی ہو چکی ہے، جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ قربانی ہو چکی ہے کنکر مارنے کے بعد، جب آپ کو یہ علم ہو جائے تو اب آپ جا کر حلق کروا لیں۔ اب آپ جب حلق کروائیں گے بال اتار دیں، اور خواتین جو ہیں وہ جو چوٹی ہوتی ہے ان کی، وہ اپنی چوٹی کو انگشت میں لپیٹ کر وہ کچھ حصہ وہ کاٹ لیں، چوتھائی حصہ ہو، تاکہ یہ ایک ضروری ہے میک شور کہ آپ کتنے بال کاٹ رہی ہوں۔ یہ جب کاٹ لیے جائیں اور مرد حلق کرا لیں، اس کے بعد اب احرام کو آپ اتار دیجیے۔ اب آپ بالکل اپنے گھر کے کپڑوں میں پہ آ جائیے۔ اب جو آپ نے پہلے جو احرام پہنا تھا 8 ذی الحج کو پہنا تھا یا 7 کی رات کو پہنا تھا، تو 8 کا دن احرام میں تھے، 9 کا دن احرام میں تھے، اور 10 کی صبح ہوتے ہی کنکر آپ نے مار دیے ہیں، قربانی ہو چکی ہے، اب آپ احرام سے فارغ ہو چکے ہیں۔ یہ 2.5 دن کا احرام ہے۔ احرام اتارنے کے بعد اب ایک اور جو اہم ترین حج کا رکن جو باقی ہے، حج کے جو 3 اہم ترین رکن ہیں، ایک تو ہے احرام، اس کے بعد وقوف عرفہ، وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارہ، یہ 3 اہم ہیں، مگر علماء نے اس کے 6 اہم ترین 6 فرائض بتائے ہیں، جس میں سب سے پہلے نیت ہے، نیت کی جاتی ہے، پھر احرام ہے، احرام میں نیت ہے، وقوف عرفہ ہے، طواف زیارہ ہے، اور اس ایک فرض ہے کہ ہر حج کا جو پروسیس ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہو، یعنی پہلے احرام ہے، نیت ہے، پھر جو ہے وقوف عرفہ ہے، وقوف عرفہ کے بعد پھر طواف الزیارہ ہے،
یعنی آپ پہلے طواف الزیارہ نہیں کر سکتے. طواف الزیارہ، اور یہ بھی فرض ہے کہ ہر حج کا رکن اپنے وقت پر ہو، ترتیب پر ہو اور اپنے وقت پر ہو، کہ 10 ذی الحج کو قربانی کرنی ہے تو اسی دن قربانی کرنی ہے. تو مین جو ہے وہ 3 ہے، اور پھر اس کو ترتیب دینا اور اس کے وقت پر کرنا اور نیت کرنا، یہ 3 بھی فرض میں شامل کیے گئے ہیں. مین چیز ہے وقوف عرفہ ہے، طواف الزیارہ ہے، احرام ہے، اور نیت تو کرتے ہی ہیں، اس کے بغیر تو کوئی عمل نہیں. تو حضرات گرامی 10 کو کنکر کے بعد جب قربانی کا پتہ چل جائے، اب آپ جو ہے احرام کو اتار دیں. اب آپ کچھ دیر آرام کر لیں، کوشش کریں کہ اسی دن اب ایک رکن جو باقی ہے طواف الزیارہ، آپ جو ہے حرم شریف میں چلے جائیں، مکہ مکرمہ میں جا کر آپ وہاں جا کر آپ خانہ کعبہ کا آپ طواف کر لیں. اور جنہوں نے سعی نہ کی ہو، اس کے اندر علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ طواف الزیارہ کی جو سعی ہے وہ آپ چاہیں تو پہلے کر لیں. پہلے اگر کر لیں گے تو بعد میں سعی کی ضرورت نہیں ہوگی، بعد میں صرف آپ کو طواف الزیارہ یعنی طواف کرنا ہے. اور ان سب کاموں سے پہلے آپ پہلے احرام، سب سے پہلے احرام باندھ کر نفلی طواف کر کے آپ سعی کر لے، تو وہ جو آپ کی سعی ہوگی وہ بعد میں پھر طواف الزیارہ کے بعد اب آپ اس سے آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ آپ پہلے سعی کر چکے ہیں کہ یعنی صفا اور مروہ پر. مگر طواف الزیارہ کے طواف آپ پر لازم ہے، وہ طواف آپ کو کرنا ہوگا جو فرض ہے. فرض کم از کم 4 راؤنڈ ہو جائے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، باقی جو 3 راؤنڈ ہے وہ واجب ہے. تو یہ فرض ہے. تو اب طواف الزیارہ ہو چکا ہے، اب رات کا جو حصہ ہے آپ کو منی میں گزارنا ہے. آپ دوبارہ اپنے کیمپ چلے جائیے. اب جب صبح آپ اٹھیں گے 11واں دن ہوگا، تو 11ویں دن آپ نے دوبارہ اب جمرات کی طرف رخ کرنا ہے. اور جمرات میں اب یہ 3 شیطان ہے. سب سے پہلے چھوٹے کو پتھر ماریے، پھر اس سے بڑے کو، اور پھر اس سے سب سے جو بڑا ہے اس کو ماریے. پھر آپ جو ہے اس کے بعد آپ چاہیں اپنی ہوٹل چلے جائیں، مگر رات کے وقت آپ دوبارہ منی میں آ جائیں گے. رات پھر آپ منی میں گزاریں گے. اب جب منی میں 11واں دن گزار کے 12ویں رات آپ نے گزاری، اب جب آپ 12ویں دن فجر کے بعد ظہر چاہے آپ وہیں ادا کر لیں، غروب آفتاب سے قبل ہی یہ کنکر آپ کو مارنے ہیں. تو پھر آپ جو ہے جائیے 12ویں دن اسی پروسیس کو آپ کریے کہ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو ماریے، پھر بڑے کو، پھر اس سے بڑے کو. تو یہ 3 دنوں تک یہ کنکر جو مارنے ہیں، سب سے پہلے دن صرف ایک شیطان کو کنکر مارے جائیں گے جو سب سے بڑا شیطان ہے 7، اور اس کے بعد مزید 2 دنوں میں یعنی 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو پھر آپ نے ٹوٹل 21 کنکر آپ کو تینوں شیطان کو مارنے ہوں گے. تو یہ ٹوٹل 49 کنکر ہوتے ہیں. جب آپ 12ویں دن بھی کنکر مار چکے ہیں، اب یہ آپ پر جو ذمہ داری ہے حج کی، جو فریضہ ہے، جو واجبات ہے، یہ ادا ہو چکے ہیں. آپ نے طواف الزیارہ بھی کر دیا ہے. اب آپ آئیے، حرم شریف میں رہنا چاہتے ہیں ہوٹل میں رہیے، مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں تو پہلے ایک طواف رخصت آپ کر لیجئے. طواف رخصت کرنے کے بعد پھر اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے. اور یقیناً حج قبول ہی ہوتا ہے، کیونکہ حضور نے دعائیں فرمائی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام کی چادریں ہیں اور اتنی مشقت ہے، مشکلات ہے، اس قدر آزمائش ہے، اس وجہ سے حج قبول ہی ہوگا. بات یہ نہیں، نہ ہماری مشقت سے، نہ ہماری جو ایک آزمائش ہوتی ہے، بلکہ حج جو قبول ہوتا ہے وہ حضور کی دعاؤں سے ہے. کہ حضور نے اس مقام پر دعا کر دی ہے کہ اے اللہ حاجیوں کے حج کو قبول کر لے. تو حاجیوں نے، اور جو حج اکبر ہے، یہ حج اکبر بھی وہ خوش نصیب ہے جنہیں حج اکبر نصیب ہوا. وہ حج اکبر یہ کیا ہے حضرات گرامی؟ حج اکبر وہ ہے کہ جو جمعہ کے دن آتا ہے. لیکن جمعہ کے دن کیوں؟ اس لیے کہ جس دن ہمارے نبی نے حج فرمایا تھا وہ دن جمعہ کا تھا. تو یہ نسبت حج اکبر بھی حضور کی وجہ سے ہے. اور حج کو پھر یقینی بنانا ہو، قبول کرانا ہو، تو پھر آپ جائیے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو،
کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔